فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار اور ہم مل کر جس عظیم کتاب کو پڑھ رہے ہیں پچھلی 42 نشستوں میں، اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جلد سوم، تیسری جلد ہے یہ. اس سے پہلے آپ 2 جلدیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکی ہیں اور آپ یقیناً اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اور ہم اب اس پارٹ میں جو کہ لاسٹ پارٹ ہے، پارٹ نمبر 43، اس لاسٹ پارٹ میں ہم خطبہ 90 کا بقایا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. 2 حصے ہم نے جو ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42 ہے اس میں مکمل کر لیا، اور اب یہ 43 پارٹ نمبر جو کہ لاسٹ پارٹ ہے، یہاں پہ ہم بقایا 2 حصوں کو مل کر پڑھنے جا رہے ہیں. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے تیسرا حصہ، اور ہے یہ پیج نمبر 546. جو تیسرا حصہ ہے عربی میں کہاں سے کہاں تک پیراگراف ہے وہ الفاظ نوٹ کیجئے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہوول لزش تدت اور ختم ہو رہا ہے ومن شکرہ جزاہ. ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہی ہے جس کا غضب دشمنوں پر اس کی وسعت رحمت کے باوجود شدید ہے، اور اس کی رحمت اس کے دوستوں کے لیے اس کی شدت غضب کے باوجود وسیع ہے. جو اس پر غلبہ پیدا کرنا چاہے اس کے حق میں قاہر ہے، اور جو کوئی اس سے جھگڑا کرنا چاہے اس کے حق میں تباہ کرنے والا ہے. ہر مخالفت کرنے والے کو ذلیل کرنے والا اور ہر دشمنی کرنے والے پر غالب آنے والا ہے. جو اس پر توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہوتا ہے. جو اس سے سوال کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. جو اسے قرض دیتا ہے اسے ادا کر دیتا ہے، اور جو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کو وہ جزا دیتا ہے. سبحان اللہ. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب پڑھیں گے ہم اس کی شرح و تفسیر. ہیڈنگ ہے کوئی بھی اس کا مثل نہیں ہے بے شک. آئیے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اس خطبے میں امام علیہ السلام پروردگار عالم کی عظیم قدرت اور جزا و سزا کے معاملے میں شدت کے باوجود بندوں پر اس کی سایہ فگن رحمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور 6 مختصر اور بامانی جملوں کے ضمن میں اس حقیقت کی تشریح فرماتے ہیں. پہلے جملے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جس کا عتاب دشمنوں پر سخت ہے جبکہ اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. دوسرے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے حالانکہ اس کا عتاب دشمنوں کے لیے سخت ہے. اب یہ دونوں جملے 2 زاویوں سے ایک ہی حقیقت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کی وسیع رحمت اس کے عذاب سے مانے نہیں ہے، جس طرح سے اس کا سخت عذاب اس کی رحمت واسعہ سے مانے نہیں ہے. اور در حقیقت ان 2 عبارتوں میں خوف اور رجا، رے جیم الف حمزہ، رجا بریکٹ پہ لکھا ہے امید و بیم بریکٹ کلوز، رجا کے مسئلے یعنی کہ امید و بیم کے مسئلے جو کہ کمالات کی طرف حرکت کرنے کا لازمی عنصر ہے، اس کو اعلیٰ ترین انداز میں بیان کیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ کیا گیا ہے تاکہ بندے ایک طرف رحمت الہی کے امیدوار ہوں اور دوسری طرف اس کے عذاب و عقاب کو بھی مد نظر رکھیں، خوف بھی رکھیں، نہ غافل ہوں اور نہ مایوس، بلکہ خوف و رجا کے بالوں پر کے ذریعے اس کی جانب محو پرواز ہوں. پھر امام علیہ السلام ایک اور وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اس پر غلبہ پانا چاہے وہ اس پر قابو پانے والا ہے. پھر فرمایا کہ جو اس سے ٹکر لیتا ہے اسے برباد کرنے والا ہے.
پھر فرما رہے ہیں کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہے اسے ذلیل و خوار کرنے والا ہے، اور پھر کہ جو اس سے دشمنی کرے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ اب ان 4 اوصاف میں خداوند عالم کے اس جہان پر حاکم مطلق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ جملوں میں خداوند عالم کی وسیع رحمت کے تذکرے کی 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، لیکن اس کی رحمت واسعہ کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم، ستمگر اور طاقتور افراد خداوند کریم کے ارادے کے سامنے ذرا سے بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر پائیں، اور اگر انہیں مہلت دی بھی جاتی ہے تو اس کی بھی وجوہات ہیں، مثلاً ان کو اور دوسرے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا یا بعض ظالموں کے ذریعے دوسرے ظالموں کو مزہ چکھانا۔ یہ تعبیریں بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام ہر جگہ آیات قرآنی کے زیر سایہ ہیں۔ فرعون کی داستان میں ہم پڑھتے ہیں، آئیے ہم یہ بیان کرتے ہیں جو کہ سورہ نازعات، نون الف زے عین الف تے، سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 اور 25 ترجمہ ہے یہ کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24-25۔ ان 6 اوصاف کا ذکر کرنے کے بعد اس طرح نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی کہ انفاق کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ لکھا یہ ہے تفصیلات مزید اس حوالے سے کہ در حقیقت گزشتہ 4 اوصاف کے نتائج کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو برتر قدرتوں کا مالک ہے اور وسیع رحمت والا ہے، وہی توکل کرنے والوں کی جائے پناہ، سوالیوں کا عطا کرنے والا، انفاق کرنے والوں اور شکر گزار بندوں کو پاداش دینے والا ہو۔ اس بنا پر جو اس کی رحمت، عطا اور بخشش سے محروم ہو جائے تو حقیقت میں اس نے خود کوتاہی کی ہے، اس کے در پر دستک نہیں دی، اسے قرض نہ دیا یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ ضرورت مندوں پر انفاق کے لیے قرض کی تعبیر یا تو اس لیے ہے کہ خداوند متعال ان کا کفیل ہے، اور جو کوئی ان ضرورت مندوں کو کچھ دے تو گویا اس نے خدا کو دیا ہے، یا اس لیے ہے کہ اپنے بے حساب لطف کو تعبیرات میں دکھلائے تاکہ سب کا رجحان اس طرف ہو، کیونکہ اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، سراپا نیاز انسان سے کہے کہ مجھے قرض دے، میری راہ میں انفاق کر، میں تجھے اس کے 10 گنا، سینکڑوں گنا، ہزاروں گنا دوں گا، اور یہ سودا اور فائدہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام کے یہ خوبصورت بیانات قرآن کی طرح ہی فصاحت رکھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 3، اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وہی کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت 245 کہ ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ سورہ بقرہ آیت 245۔ آئیے آگے چلتے ہیں ہم پیج نمبر 550 پر، اور پھر لکھا ہے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ ابراہیم آیت 7، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ اس کے بعد اب ہم آ گئے ہیں یہاں پر، کہاں پر؟ چوتھا حصہ پڑھنے کے لیے۔ جی، چوتھا اور آخری حصہ خطبہ نمبر 90 کا عربی میں جہاں تک ہے وہ نوٹ کیجئے۔ عباد اللہ زنو انفسکم، اور ختم ہو رہا ہے زاجر ولا واعظ، اور ترجمہ ہے کہ بندگان خدا اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور زبردستی لے جائے جانے سے پہلے از خود جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ جو شخص خود اپنے نفس کی مدد کرے اسے نصیحت اور تنبیہ نہیں کرتا،
اس کو کوئی دوسرا نہ نصیحت کر سکتا ہے اور نہ تنبیہ. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. چوتھا حصہ. اب اس کی شرح و تفسیر. ہیڈنگ ہے اپنا محاسبہ خود کرو. تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام اس آخری حصے جو کہ حقیقت میں گزشتہ تمام حصوں کا خلاصہ ہے، اس میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو کہ بقول ابن ابی الحدید کے نہایت فصیح، بلیغ اور نادر تعبیرات میں سے ہیں. حوالہ نوٹ کیجیے شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 296. اب آگے لکھا ہے کہ پہلے امام فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، اپنے آپ کو تولو، اپنی قدر و قیمت کا اندازہ کر لو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، اور اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اب اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنے معاملات طے کرتے وقت سب سے پہلے اپنے مد نظر مال کا وزن کرتا ہے، پھر اس کی قیمت چکاتا ہے. اگر وزن یا قیمت چکانے میں غلطی کرے تو اپنے سرمایے سے محروم ہو جائے گا اور نقصان اٹھائے گا. معنوی معاملات میں بھی ایسا ہی کرے، اپنے اعمال کی قدر اور وزن کو جانچے، بلکہ خود کو ایمان و اخلاق کے اعتبار سے جانچے کہ کہاں کھڑا ہے، اور بعد میں محاسبہ کرے تاکہ اگر کسی قسم کا ضرر اور کمی اسے دامنگیر ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کا ازالہ اور جبران کرے، جیم بے رے الف نون کرے، تاکہ آخرت میں محاسبے کی نوبت ہی نہ پہنچے، اس لیے کہ وہاں ازالے کا موقع نہیں ملے گا اور بجز شرمندگی اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اعمال اور اشخاص کا وزن ہونا حق ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 8. اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی طرح اس دن حساب کتاب ہونا مسلمات میں سے ہے، اسی وجہ سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 27 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی ہر اس متکبر سے پناہ مانگتا ہوں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، سورہ غافر آیت نمبر 27. پھر لکھا ہے کہ پھر امام مزید فرماتے ہیں کہ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور جب تک فرصت کے لمحات باقی ہیں اعمال صالح بجا لاؤ. اس کی تفصیلات کچھ یوں بیان ہو رہی ہیں کہ اس مقام پر امام علیہ السلام نے تنفس یعنی کہ سانس لینے کے اعمال صالح، علم و عمل اور خود سازی اور تقوی کی جانب سبقت کے لیے کنائے کے طور پر ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ سانس کی تنگی کی تعبیر موت کی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 10، اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو، اس کے کہ تم قبل اس کے کہ تم اس میں سے کسی کو موت آ جائے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اس کی نوبت نہ آئے کہ کہنے لگے کہ پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. سورہ منافقون آیت نمبر 10. چوتھے جملے میں اسی مطلب کو دوسری زندہ تعبیر کے ساتھ ارشاد فرمایا مولا نے کہ اور سختی سے ہانکے جانے سے پہلے مطیع بن جاؤ. اب اس بات کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ موت کے وقت فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگ اس قدر دباؤ میں ہوں گے کہ بے اختیار تسلیم کریں گے اور دل و جان سے آمنتو انہو لا الہ الا اللہ کی صدا دیں گے، لیکن ایسا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. انسان کو سلامتی اور آزادی کی حالت میں ایمان و تقوی کی طرف حرکت کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کارساز ہو. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب گناہ گار کے پاس موت کا فرشتہ پہنچے گا تو گناہ گار فریاد کرے گا، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 کہ پروردگارا تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے کام کروں. جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں، سورہ مومنون آیت 99 اور 100. اب یہاں پہ لکھا ہے 5ویں اور آخری نصیحت میں مولا فرماتے ہیں کہ جان لو جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ اپنے نفس کو واعظ و پند کرے اور برائیوں سے متنبہ کر دے تو
کر دے پھر کسی اور کی بھی پند و نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت انسان کے باطن سے پھوٹے جب تک ذات کے اندر ہدایت کی راہیں ہموار نہ ہوں، بیرونی وائز کی باتیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ انسان اپنے وجدان کو زندہ و بیدار کرنے کا عزم کرے اور الہی کمک کاف میم کاف الہی کمک اس کی مدد کو پہنچ جائے تاکہ انسان کا باطنی واعظ کی کرسی پر براجمان ہو جائے اور ہوا و ہوس کا شور و غل تھم جائے اور اس واعظ کی آواز دل کے کانوں تک پہنچ جائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ انسان ہر واعظ کی زبانی انبیاء و اولیاء کے فرامین اور پیغام حق سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ تربیتی اور خود سازی کے مسائل سے وابستہ ایک اہم نکتہ ہے۔ سامعین، یہاں پر اب شرح اور تفسیر جو تھی وہ مکمل ہوئی، اور اب ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں نکات۔ سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ محشر میں میزان اور حساب۔ لکھا ہے، بہت ساری روایات اور آیات قرآنی ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن میزان نصب کیے جائیں گے اور ہر چیز کا وزن کیا جائے گا۔ آیات قرآنی کی تعبیرات سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ نہ صرف اعمال بلکہ انسانوں کا بھی وزن کیا جائے گا، یعنی کہ انسان کے اندر موجود اخلاق، نیتوں اور عقائد کا بھی وزن کیا جائے گا اور ان کے ظاہری اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ واقعی میں قیامت کے دن دنیاوی ترازوؤں جیسی ترازویں لیکن انتہائی دقیق اور درست نصب ہوں گی۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اعمال اور اخلاق کے مجسم ہونے کی وجہ سے یہ معنوی امور وزندار ہو جائیں گے اور وزن کیے جانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن بلا شبہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا وزن اس چیز کی مناسبت سے ہوگا۔ آج کل میزان کا لفظ میزان الحرارت یعنی تھرمامیٹر اور میزان الہوا یعنی بادہ پیما اور ان جیسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں ترازو کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ میزان کا لفظ معنوی اور مادی امور میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم آخرت ایک دوسری دنیا ہے، ہماری اس محدود دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں، حدود اور جزیات کا تصور کرنا ہم عالم دنیا کے باسیوں کے لیے مشکل ہے، اگرچہ اس کے کلیات کو اجمالی طور پر ہم جانتے ہیں۔ بہرحال اس دن ہمارے اعمال، نیتوں، اخلاق اور ایمان کے ایک مخصوص ترازو سے دقیق طور پر وزن کیا جائے گا، کیونکہ دقیق وزن کے بغیر عدالت کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ خدا وزن سے پہلے ہی سب چیزوں سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے کہ انسانوں پر حجت تمام ہو اور وہ عدالت کے نفاذ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس کے بعد احتساب کا آغاز ہوگا، ایسا دقیق اور فوری احتساب کہ شاید اس میں پلک جھپکنے سے زیادہ وقت نہیں لگے۔ اس محاسبے کے نتیجے میں ہر شخص کا جزا یا سزا کا مستحق ہونا سب پر واضح ہوگا۔ واضح ہے کہ اگر انسان لمبی مدت کے لیے میزان اور اپنی مادی زندگی کے احتساب کو فراموش کر دے اور کسی دن اسے یاد آ جائے تو بسا اوقات وہ وحشتناک زیاں کا شکار ہو جائے گا جس کا ازالہ ناممکن ہوگا۔ اسی لیے ہوشیار لوگ گاہے گاہے اپنے حساب و کتاب کی جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، حضرت امام علی علیہ السلام مذکورہ بالا جملوں میں فرماتے ہیں کہ روز قیامت میزان اور حساب و کتاب کی پشیمانی جو کہ بے فائدہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اس دنیا میں اپنے اعمال و اخلاق اور نیتوں کا وزن کریں اور اپنا حساب رکھیں، اپنے نقصانات کا ازالہ کریں اور فراوانیوں پر شکر کریں۔ جی ہاں، عاقل وہی ہے جو میزان کے لیے بلائے جانے سے پہلے ہی اپنے اعمال کا وزن کر لیتا ہے، حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جانے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر نیک کام انجام دیا ہو تو اللہ سے مزید طلب کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اگر برا کام انجام دیا ہو تو استغفار اور توبہ کرے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 1، شمارہ
जल्द 1 शुमारा हदीस 3845 और ब्रैकेट में लिखा है मादा हिसाब। फिर लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से फरमाया, ए अबू ज़र, क़ब्ल इसके कि तुमसे हिसाब लिया जाए अपना मुहासबा करो, क्योंकि कल बरोज़ क़यामत तुम पर हिसाब आसान किया जाएगा और मीज़ान पर जाने से पहले अपना वज़न कर लो। हवाला है मज़कूरा बाला माख़ज़ हदीस नंबर 3841। फिर लिखा है कि अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह बिहारुल अनवार में मवाइज़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक दूसरी हदीस नकल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से फरमाया कि ए अबू ज़र, इंसान उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक वो अपना मुहासबा न करे। सबसे सख्त मुहासबा वो है जो साथी अपने साथी का करे ताकि जान ले कि उसकी ग़िज़ा कहाँ है। इसी तरह पीने की चीज़ें और लिबास क्या ये हलाल है या हराम। यहाँ पर शब्द सवालिया निशान है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 74 सफ़ा नंबर 86। अब अगला उन्वान है। नुक्ते में हमने पहला नुक्ता पढ़ा था महशर में मीज़ान और हिसाब, और अब दूसरा है अंदरूनी नासे, नून अलिफ स्वाद है, अंदरूनी नासे। लिखा है हम जानते हैं कि किसी भी काम में मतलूबा नताइज के हुसूल तक पहुँचने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, मुनासिब जगह और सही नज़्म व नस्क। दूसरे अल्फाज में काबिल शख्स की काबिलियत और फ़ाइल की फ़आलियत। बेहतरीन बागबान आला तरीन बीज पौधों की पाबंदी के साथ आबपाशी किसी बंजर ज़मीन में एक छोटा सा पौधा भी उगाकर नहीं दे सकते, क्योंकि जगह की अदम सलाहियत व काबिलियत की वजह से सारी ज़हमतें अकारत जाएंगी। इंसानी नफूस की तरबियत में भी यही उसूल कार फरमा है। जब तक इंसान के बातिन में कोई वाइज व नासे ना हो और इंसाफ व हक जुई और हक तलबी इंसान की रूह पर हाकिम न हो, दूसरे वाइज़ों से कुछ नहीं बन पड़ेगा। इसी वजह से कई अबू जहल और अबू लहब वही के चश्मे से प्यासे लौटे थे। अच्छा, ये मैं देख लूँ, हवाला तो मैंने आपको बता दिया। जी बिल्कुल सही है। अब इस जुमले को दोहरा लेते हैं कि इसी वजह से कई अबू जहल और अबू लहब वही के चश्मे से प्यासे लौटे थे, जबकि अवैस करनी जैसे अफराद एक ही इशारे पर सरे तस्लीम खम कर देते थे। अलबत्ता इस गुफ्तगू को एक जबरी मफहूम न समझा जाए, इसलिए कि इंसान बातनी वाइज खुदसाजी और इख्तियारी तरबियत की बदौलत अपने आप तरबियत और परवरिश पाता है। बातनी वाइज की सदा हवा व हवस के शोर गुल में दब जाती है और पाको पाकीज़ा इलाही फितरत बुरे अमाल के ज़ेर असर रूपोश हो जाती है। खुदादाद पाक दिल हवसरानी की वजह से जंग आलूद हो जाता है और ये ऐन इख्तियार है न कि जबर। बहम्दुलिल्लाह मज़कूरा बाला तफसीर के साथ तीसरी जिल्द का ये खुतबा 90 अपने इख्तिताम को पहुँचा और इस तौफ़ीक़ गराबार पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार तेरे पैगम्बरान और उनके औसिया अलैहिस्सलाम ने तेरी दावत की तबलीग और हिदायत व सादत के रास्ते को पहचानवाने में कोई कोताही नहीं की। हमें भी तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम भी उनकी हिदायत पर अमल करने में कोताही न करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सामीन, यूँ हम ये जिल्द सोम को खुदा हाफिज़ कहने जा रहे हैं। खुदा हाफिज़ कहने के साथ साथ दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा, परवरदिगार हमें इतनी सलाहियत अता कर कि हम उसको समझ सकें, हम उसको जज़्ब कर सकें, उस पर अमल कर सकें और हम एक ऐसा इंसान बन जाएं अपने माशरे में कि जिसको देखकर हमारी नई नस्लें उस रास्ते पे चलने के लिए शौक़ से हम इस तरफ तवज्जो करें और हम ज़रिया बन जाएं तालीमात आइम्मा अलैहिस्सलाम को अपनी नई नस्लों तक पहुंचाने का, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी है और उन बच्चों का हक़ है। आइए आप सब हमारे साथ मिलकर इस कोशिश में इस तरह साथ चल सकते हैं कि आप ये जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनको सिर्फ शेयर किया करें, बच्चों को बच्चों की तरफ ले जाया करें शौक़ से। क्या पता 10 बच्चों तक आप पहुंचाएंगे तो कोई एक ऐसा हो कि जो वाकई बड़े शौक़ से इसको पढ़ने की तरफ आ जाए। तो ये हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। बाकी ये कि मौला
اپنی طرف سے جس کو توفیق دیں اس کا ہاتھ تھام ہی لیتے ہیں. اور ہم اسی دعا کے ساتھ آپ سے خدا حافظ کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ مولا ہمارا ہاتھ تھامے رکھیں اور ہم یہ جو ابھی تک کل 13 اس کی آ گئی ہیں جو کہ جلدیں، تو ہم نے ابھی تک ہمارے پاس 13 جلدیں پہنچ گئی ہیں اور ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں اور ڈاکٹر بطول آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ایک جلد میں پڑھ رہی ہوں، ایک انہوں نے پڑھی، اب سوم میں نے پڑھی ہے، جلد 4 ہماری ڈاکٹر بطول ہماری بہن پڑھیں گی اور پھر اگلی جلد پنجم میں پڑھوں گی. ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ سنتے جائیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.